خاص طور پر جبکہ اس حصے میں نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہوں، اس وقت تو بالکل ہی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہماری بات چیت سے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل پڑا تو ہم سبب بنے ان کی نمازوں کے خراب کرنے کے. کسی کو بات چیت کرنی ہو ادھر نکلو اس طرف، وہ لکیر سے اس طرف جا کر کے وہاں بات چیت کرنی اور کرو. اسی طریقے سے جب ہمارے یہاں افطاری کا دسترخوان بچتا ہے تو اس وقت بھی جو پلیٹیں تیار کرنے والے جو ہوتے ہیں اس وقت ایک طرف ان کو پلیٹیں تیار کرنی ہے، وہ بھی ایک کام ہے. اور مسجد میں دعائیں کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، خاص طور پر دعا کرنے والے دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں. اس وقت یہ جو افطاری تقسیم کرنے والے ہیں یہ جو زور زور سے باتیں کرتے ہیں تو یہ دعا کرنے والوں کو خلل پڑتا ہوگا. میں تو اس موقع پر دعا نہیں کرتا، میں تو ایسے کام میں مشغول ہوتا ہوں، میرے یہاں تو خلل نہیں پڑتا، لیکن جو دعا میں مشغول ہوں گے ان کو خلل پڑتا ہوگا. لہذا ان دوستوں سے اور بھائیوں سے جو افطاریاں بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ چپ چاپ اپنا نظام بناؤ، بولنا نہیں چاہیے. اور کوئی ایک دوسرے کو ہدایت دینی ہے تو گونگوں والی زبان استعمال کرو. یعنی یہ سموسے یہاں رکھ، گونگوں والی زبان ہے، اشاروں والی زبان، تو وہ استعمال کرنے کے حتی الامکان بولنے کا نہیں. کیوں؟ یہ لوگ بیچارے افطاری کے وقت میں اپنے دعاؤں میں مشغول ہیں، اللہ سے اپنے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، ہماری باتوں کی وجہ سے ان کی دعائیں خراب ہوگی، خلل پڑا تو فائدہ کیا. اور افطاری تو بہرحال ہو ہی جانی، اشاروں میں سے بات کر کے بھی ہونی ہے. لہذا میں امید باندھوں گا اپنے دوستوں سے اور بزرگوں سے اور بھائیوں سے کہ ان دو باتوں کا لحاظ کریں گے. ایک تو جب اس حصے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، خاص طور پر اس وقت زور سے باتیں نہ ہونی چاہیے، اور کرنی ہو کسی کو تو صرف باہر جاؤ. اور ایک افطار کے وقت، کیونکہ اس وقت لوگ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں. یہ تو پچھلی بات تھی. اس کے بعد ایک صاحب نے ایک پرچہ دیا تھا، وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ مضمون بیان کیا جائے کہ مردوں کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں. یہاں بہت فیملی پرابلمز ہیں اور عورتیں مردوں کے حقوق نہیں ادا کرتی، اسی طرح لمبا چوڑا پرچہ لکھا تھا. اب یہ مسئلہ سوال بہت لمبا چوڑا ہے اور اس مسئلے کو میں بیان نہیں کر رہا. میں تو صرف اتنی بات بتانا چاہوں کہ یہی بنیادی غلط فہمی ہے کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق. کیوں تالی کی دنیا میں ایک ہاتھ سے بجتی ہے؟ کیوں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہے؟ تالی تو کبھی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں. یہی ہر آدمی نے یہی یاد کر رکھا ہے، مردوں کے عورتوں پر حقوق. اور کیوں کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ شریعت میں دو طرفہ حقوق ہیں. مرد کے حقوق عورتوں پر ہیں تو عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں. باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق باپ پر ہیں. سیٹھ کے حقوق نوکروں پر ہیں تو نوکروں کے حقوق سیٹھ پر ہیں. بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے حقوق بادشاہ پر ہیں. کہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی. تو اس لیے جب رائٹس کا مسئلہ آئے گا، حقوق کا مسئلہ آئے گا تو حقوق ایک طرفہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ دو طرفہ حقوق ہوتے ہیں. مگر ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق جاننا چاہتا ہے، اپنے اوپر جو حقوق ہے اسے کوئی نہیں جاننا چاہتا. بادشاہ اس چکر میں ہے میرے کیا حقوق بنتے ہیں پبلک پر، وہ جاننا چاہتا ہے. پبلک کے کیا حقوق بادشاہ پر بننا چاہتے ہیں، بادشاہ نہیں جاننا چاہتا ہے. پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے کیا حق ہیں گورنمنٹ پر، اسی کو پبلک جاننا چاہتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے کیا حقوق ہیں پبلک پر، اسے پبلک نہیں جاننا چاہتی. تمام ماں باپ اسی کا رونا روتے ہیں اولاد ہمارے حقوق نہیں ادا کرتی. اور ہر ماں باپ یہ سوچتا کہ ماں باپ کیا اولاد پر کیا حقوق ہیں، اسی کو سب ماں باپ جاننا چاہتے ہیں. مگر کوئی ماں باپ نہیں جاننا چاہتا کہ اولاد کے بھی کچھ ماں باپ پر حقوق ہیں یا نہیں، اور وہ ماں باپ نے وہ اولاد کے حقوق ادا کر رکھے یا نہیں کر رکھے. یہی یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہر مرد یہ پوچھتا ہے مرد کے بیوی پر حق کیا حق ہے، اور کوئی مرد یہ نہیں پوچھتا کہ اس مرد پر عورت کے کیا حق آتے ہیں. اسے کوئی نہیں پوچھنا، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک طرفہ ذہن ہے یہ سب جگہ غلط ہے.
اور ایک طرفہ حقوق جانو گے بھی اور تقاضے کرو بھی، مسئلہ حل نہیں ہونے کا۔ اگر پبلک اپنے ہی حقوق مانگتی رہے اور گورنمنٹ کے حقوق ادا نہیں کرے، کبھی سکون نہیں آئے گا اس گورنمنٹ میں۔ یہ تو دو طرفہ حقوق ہیں کہ گورنمنٹ پبلک کے حقوق ادا کرے، پبلک گورنمنٹ کے حقوق ادا کرے تو اب میں سکون آئے گا۔ ہر ماں باپ روتے رہیں اولاد ہمارے حقوق ادا کرے، ہمارا نہیں کرے گی، اولاد جوت بجائے گی، گالیاں دے گی، ماں باپ کو مارے گی، توہین کرے گی، یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ سکون کی زندگی کو ہو کہ پہلے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں، اور جب وہ ادا کر چکے ہیں تو اب اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، تب گھر میں امن و سکون کی زندگی پیدا ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک طرفہ حقوق کے مطالبے ہو رہے ہیں، جبکہ حقوق جہاں بھی حقوق ہوں گے دو طرفہ ہوں گے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، جہاں بھی حقوق ہوں گے دو طرفہ ہوں گے۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ حضرات کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر کے اپنے لڑکے کی کمپلینٹ کی، فریاد کی، شکایت کی کہ میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے۔ آج اگر کوئی کہے ہم سے کہ میرا لڑکا کہ میرا کہنا نہیں مانتا تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے، اچنبے کی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے واقعات ہیں کہ باپ کا کہنا بیٹا نہیں مانتا۔ لیکن وہ تو برکت والا دور تھا، اس وقت حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا ایسا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے جو باپ کا کہنا نہ مانے۔ تو حضرت عمر نے ایک آدمی سے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ، باپ سے کہا بیٹھ جاؤ، باپ وہیں بٹھا دیا، ایک آدمی کو بھیجا اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ وہ آدمی گیا اور گھر سے اس کے بیٹے کو بلا کر لایا۔ وہ بیٹا آیا تو 18-19 سال کا ایک نوجوان، توانا، تنومن، گورا چٹا، ایک بہت شاندار تندرست نوجوان۔ السلام علیکم یا امیر۔ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں حضرت، یہ میرے ابا ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ابا یہ کمپلینٹ لے کر آئے ہیں کہ تم ان کا کہنا نہیں مانتے۔ تو کہنے لگا حضرت صحیح کمپلینٹ ہے ان کی، میں ان کا ابا کہنا نہیں مانتا۔ اب حضرت عمر کو اور زیادہ حیرت ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے تو بولتے ہوئے پیشاب نکل جاتا تھا آدمی کا۔ حضرت عمر کے سامنے بولنا آسان نہیں تھا، اور یہ بے تکلف بول رہا ہے اور کہہ رہا کہ جی ہاں یہ صحیح شکایت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی غلطی کرتا آدمی بے خبری میں، لیکن یہ تو عربی جانتا تھا، عربی سمجھتا تھا، وہ کوئی بے خبری میں نہیں کر رہا۔ رات مجھے میرے دوست نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک بیچارہ انڈین جو انگریزی کچھ برائے نام ہی جانتا تھا، وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا اور اسپیڈ جا رہا تھا، تو پولیس نے اسے روکا، بہت تیز اسپیڈ کر رہا تھا، اسے پولیس نے روکا۔ تو اس نے کہا کہ تو انگریزی میں اس سے کہا کہ تو اتنی تیز گاڑی چلا رہا ہے، کیا کسی کو مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یس سر۔ تو اٹھانے لے گیا اسے۔ تو پیچھے لوگوں نے آ کر بتایا کہ تو بے وقوف ہے، انگریزی نہیں جانتے، تو یس سر تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ایسے کہہ دیا اس نے۔ تو ایسا اگر اس نے یس سر کہہ دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس نے تو ایسا یس سر نہیں کہا تھا، یہ تو عربی جانتا تھا بچہ، نوجوان سمجھدار ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ابا سے ہی کمپلین لائے ہیں، میں اپنے ابا کا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر کا ایک خاص مزاج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھی بہت تھے، لیکن حق کے سامنے نرم بھی بہت تھے۔ عجیب و غریب مزاج تھا ان کا، ان کے جتنا کوئی سخت نہیں تھا، اور حق کے سامنے ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں راستے میں کھڑا رکھ سکتا تھا، ایک بچہ بھی ان پر اعتراض کر سکتا تھا۔ اور عجیب عجیب قصے ہیں حضرت عمر کے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اللہ کی تعریف کی،
اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں یہاں سے گفتگو شروع کی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا و اطیعوا، میری بات سنو اور جو میں آرڈر دوں اسے مانو۔ تو مسجد میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا دیہاتی، اور اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ اب پوری بھری ہوئی مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت عمر سے کہے گا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ تو حضرت عمر ایک دم نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بھئی کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں مانتا ہے، کیا مجھ سے بھول ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ کل جمعرات کو آپ نے چادریں تقسیم کی تھی، ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کو 2 چادریں ملی ہیں، آپ نے ایک لنگی کی جگہ پہن رکھی ہے، ایک کرتے کی جگہ پر پہن رکھی ہے، یہ 2 چادریں آپ نے تقسیم میں سے لی ہیں اور ہم کو سب کو ایک ایک ملی ہے، یہ ناانصافی آپ نے کی ہے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں سنتے اور نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی مسجد میں میرا لڑکا عبداللہ ہے، بڑی مسجد نبی بڑی مسجد تھی، ایک کونے میں کہیں حضرت بیٹھے تو حضرت بولے جی حاضر ابا حاضر ہوں، تو فرمایا کھڑے ہو، انہیں بتاؤ میرے پاس 2 لنگیاں میں 2 چادریں کیسے ہیں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور بھری مسجد میں انہوں نے بتایا کہ ابا کے بعد 2 چادریں جو ہیں ان میں سے ایک تو ابا کی ہے جو تقسیم میں ابا کو ملی تھی، اور ایک تقسیم میں جو میرے حصے میں آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا کو دے دی۔ یوں ابا کے بعد 2 چادریں اکٹھا ہوئی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا الان قل نسمع و نطیع، اب فرمائیے جو حکم دیں گے وہ سنیں گے اور مانیں گے، اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی وہ غریب مزاج تھا، سخت اتنے اور حق کے سامنے نرم بھی اتنے، دونوں متضاد باتیں تھی۔ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں حضرت نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ لمبے چوڑے مہر، بڑے بڑے مہر، یہ کوئی اللہ کے یہاں نیکی کی بات نہیں ہے اور عزت کی بات نہیں ہے، دنیا میں عزت کی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عورتوں کے مہر باندھے جاتے ہیں یہ نیکی کی بات نہیں ہے اللہ کے یہاں، اور دنیا میں عزت کی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے یہاں نیکی کی بات ہوتی تو حضور کی بیویوں کے مہر، حضور کی بیٹیوں کے مہر بہت بڑے بڑے ہونے چاہیے، حضور کی بیٹیوں کے بڑے بڑے مہر ہوتے، حضور کی بیویوں کے بڑے بڑے مہر ہوتے۔ حالانکہ میرے علم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے علم میں حضور نے کسی بیوی کو 12 اوقیہ سے زائد مہر نہیں دیا اور اپنی کسی بیٹی کا 12 اوقیہ سے زائد مہر نہیں باندھا۔ یہی مہر فاطمی کہلاتا ہے، یہ حضور نے اپنی بیٹیوں کا مہر باندھا ہے، وہ مہر فاطمی، اس کا وزن ہے 1530 گرام چاندی۔ سمجھ لو اس مسئلے کو بیچ میں، 1530 گرام، 1500 یعنی 1 کلو 500 اور اوپر 30 گرام، 1530 گرام چاندی، یا جو اس کی قیمت ہو روپے میں ڈالر میں، جو اس کی قیمت ہو اتنے روپے اتنے ڈالر، یہ مہر فاطمی ہے۔ یا تو 1530 گرام چاندی دو، اور اگر چاندی نہ دو تو اس کے ایکول اس کی قیمت دو، پرائس دو، چاہے روپے میں دو، ریال میں دو، پاؤنڈ میں دو، ڈالر میں دو، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو قیمت دو، یہ مہر فاطمی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو اتنا مہر دیا ہے اور اپنی صاحبزادیوں کا بھی اتنا مہر باندھا ہے۔ بہت بڑے بڑے مہر حضور نے نہیں دیے، نہ بیٹیوں کو بڑا بڑا مہر باندھا، نہ بیویوں کو بڑے بڑے مہر دیے۔ تو اگر بہت بڑے بڑے مہر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی اور دنیا میں عزت کی چیز اور آخرت میں اللہ کے یہاں نیکی کی بات ہوتی تو حضور کی صاحبزادیوں کے اور بیویوں کے بڑے بڑے مہر ہونے چاہیے تھے، حالانکہ حضور کے اتنے ہی مہر ہیں۔ لہذا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کسی نے حضور کے اس مہر سے زیادہ مہر باندھے اور بڑے مہر باندھے
تو میں زائد مہر عورتوں سے ضبط کر لوں گا حکومت کی طرف سے، بیت المال میں داخل کر دوں گا پیسے۔ دیکھو مہر کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی عجیب و غریب بے اعتدالی ہے۔ مہر کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی ہی عجیب بے اعتدالی ہے، سمجھ لو میرے بھائیو اس مسئلے کو بھی۔ آپ لوگوں کا کیا نظام ہے مجھے نہیں معلوم، میں نیا ہوں اس ملک میں تو ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی بات نہیں جانتا میں۔ مہر کے معاملے میں مسلمانوں میں بڑی بے اعتدالی ہے۔ ہمارے پالن پوریوں میں لکھ پتی بھی ہوگا کروڑ پتی بھی ہوگا تو مہر کتنا باندھے گا؟ 500 روپے۔ 500 روپے میں تو بکری بھی نہیں آتی، 500 روپے میں تو بکری بھی نہیں آتی۔ وہ بھی لڑکیوں کا بیویوں کا مہر 500 روپے باندھیں گے، 600 کہہ دو تیار نہیں ہوں گے۔ اور ولیمے میں کتنا خرچ کر دیں گے؟ 1,00,000 روپے ولیمے میں خرچ کر دیے، 80,000 روپے ولیمے میں خرچ کر دیے، اور مہر 500 سے اوپر نیچے 600 نہیں مانیں گے۔ یہ غلط ہے۔ یعنی ولیمے میں دعوت میں تو 50,000 اڑ گئے، 80,000 اڑ گئے، 1,00,000 روپے خرچ کر دیے، مگر اس جو جس مقصد سے نکاح ہوا اس نکاح میں 500 سے زیادہ مہر نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے پالنپور میں ایک برا رواج ہے۔ اور سعودیہ میں کیا ہے؟ سعودیہ میں کم سے کم مہر ہے 50,000 ریال، کم سے کم مہر سعودیہ میں 50,000 ریال ہے، اس سے کم مہر ہے ہی نہیں سعودیہ میں۔ نتیجے میں بہت سے ہیں کہ کہاں سے اتنا مہر لائیں، اگر ملک بہت ہے وہاں پیسہ بہت ہے لیکن پھر بھی ایک معمولی رقم نہیں ہے، تو پھر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں لے جاتے ہیں اور رکھتے ہیں اور سب۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو 50,000 ریال والی جو ہے یہ وہ غلطی ہے جو حضرت عمر جس پر نکیر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا جو آخری تاجدار ہے، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت کل لال قلعے کے اندر رہ گئی تھی، باہر کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے جو اپنی بیوی ممتاز محل سے جو نکاح کیا ہے تو وہ نکاح ایک تانبے کی پلیٹ کے اوپر وہ نکاح نامہ کندہ ہے، اور لندن کی برٹش میوزیم میں وہ نکاح نامہ ہے، میں نے خود پڑھا ہے، فارسی میں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا مہر 5 لاکھ روپے مقرر کیا ہے، جس میں سے 2.5 لاکھ نقد دینا ہے، 2.5 لاکھ ادھار ہے۔ یہ وہ دور ہے جب 6 روپے میں پوری گائے آتی تھی، ایک گائے کی قیمت 6 روپے تھی، اس وقت اس نے ایک عورت کو 5 لاکھ مہر دیا ہے۔ اب ملک برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ہندوستان کی حکومت 900 سال مسلمانوں کے پاس حکومت رہی ہے، پھر وہ اللہ نے جو لے لی ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے۔ جب ہم ایک عورت کے لیے 5 لاکھ مہر دیں گے، کہاں اس کے باپ کا تھا جو اس نے وہ 5 لاکھ دیا تھا؟ وہ ملک کا پیسہ تھا جو اس نے ایک عورت کو دے دیا تھا۔ ایسے ہی جب بادشاہ خرچ کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کی حکومتیں رہیں گی۔ میں نے لندن میں برٹش میوزیم میں گیا تو میں نے وہ نکاح نامہ مجھے دکھایا، انہوں نے وہ فارسی میں نکاح نامہ میں نے پڑھا، میرا ماتھا کہ کیا کیا ہے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، اور اللہ کی نعمت کو کس طریقے سے انہوں نے پامال کیا ہے۔ میں ٹرکی گیا ایک مرتبہ، قسطنطنیہ میں، استنبول میں 7 دن میں رہا۔ وہاں جو سب سے اہم چیز ہے، وہاں ایک محل ہے ڈولما باچی پیلیس۔ ڈولما باچی یہ ترکی لفظ ہے، پیلیس انگریزی لفظ ہے، ڈولما باچی پیلیس ایک محل ہے وہاں، جو 7 بادشاہوں نے مل کر پورا کیا ہے۔ یعنی اس محل کے پورا ہونے میں 7 حکومتیں پوری ہوئی۔ اس محل کو دیکھنے کے لیے ہم گئے۔ تو ہم محل میں داخل ہوئے، ٹکٹ وکٹ وہاں لینا پڑتا ہے، ٹکٹ وکٹ لیتے ہیں، پھر وہاں گائیڈ ہوتا ہے جو گائیڈ دکھاتا ہے۔ تو ایک نوجوان لڑکا تھا، تو وہاں تقسیم کرتے ہیں، بھئی کون سی زبان بولتے ہو؟ فرینچ بولتے ہو، یہ گائیڈ ہے، اس کے ساتھ جاؤ۔ انگریزی بولتے ہو، یہ گائیڈ ہے، اس کے ساتھ جاؤ۔ تو ترکی بولتے ہو، یہ گائیڈ، ہر ایک گائیڈ الگ الگ ہے۔ اب وہ جہاں وہاں جو گائیڈ تھے اس میں سے میں کوئی بھی زبان نہیں جانتا، میں نہ انگریزی جانوں، نہ جرمنی جانوں، نہ فرینچ جانوں، نہ ٹرکی جانوں۔
اچھا جو میں زبانیں جانتا ہوں ان کا کوئی گائیڈ ہی نہیں، فارسی کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں، عربی کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں، اردو کا وہاں کوئی گائیڈ نہیں، تو اب مجھے کہاں جانا؟ تو میرے ساتھی 4 ساتھی میں اور بھی تھے اور وہ سب برطانیہ کے تھے، وہ بہت انگریزی اچھی جانتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ، میں بھی انگریزی والوں میں چلا گیا۔ تو وہ جو کچھ سمجھائے گا تو میں نہیں سمجھوں گا تو میرے ساتھی سمجھا دیں گے۔ قدرتی طور پہ جتنے گورے ہیں عورتیں مرد وہ بھی اسی گروپ میں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ بھی سب انگریزی والے تھے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو انگریزی بولنے کا لہجہ تھا اس سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی زبان انگریزی اصل نہیں ہے، یہ لڑکا کچھ اور ہے۔ لڑکا کو میرے خیال سے 20 بھی عمر نہیں تھی اس کی پوری۔ تو میں نے اس سے عربی میں 1-2 جملے کہے تو وہ ایک دم کھل پڑا، اور تو اصل زبان اس کی عربی تھی۔ تو اب خیر وہ ہمیں لے کر چلا، تو وہ جگہ جگہ پر عربی میں گفتگو شروع کر دیتا تھا، اور بہت سی وہ باتیں اس نے مجھے بتائی جو انگریزی میں نہیں بتاتا تھا۔ تو وہ جو انگریزی مرد عورت گورے ہوتے تھے تو بار بار کہتے تھے انگلش پلیز، انگلش پلیز، وہ بار بار کہتے تھے، تو وہ تھوڑی دیر انگریزی میں بولتا تھا اور پھر عربی میں شروع کر دیتا تھا۔ تو اس نے عجیب و غریب اس محل کے احوال مجھے بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس ایک محل کے اندر 35 تو کچن ہیں اور 65 باتھ روم ہیں، اور اس کی چھتوں کے اندر 300 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ چھتوں میں جو اس نے ملمہ کیا ہوا ہے اور کلر چڑھایا ہوا ہے اس میں 300 ٹن سونا اس میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو جھاڑ اور فانوس لگے ہوئے تھے وہ تو اتنے قیمتی تھے کہ میرے خیال سے 1 اربوں خربوں روپے کا ایک جھاڑ اور فانوس ایک کمرے میں ہے۔ اور اس نے بتایا کہ یہ پورا پیلیس دیکھنے کے لیے 3 مہینے چاہیے، 3 مہینے ہوں تو یہ پورا محل دیکھا جا سکتا ہے، اور ہم جو دکھاتے ہیں تو وہ چند حال اوپر نیچے کے دکھا کر واپس لے آتے ہیں، اور کہا سارا محل اس کو گھوم کر کے اگر سارا دیکھے 3 مہینے ہو تب دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہر محل حال کے اندر جاتے تھے تو وہاں طرح طرح کے سونے کے اور چاندی کے برتن ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ لیتے چلتے چلتے اس کمرے میں لے گیا جہاں ان کا آخری تاجدار جس نے برٹش گورنمنٹ، جسے ٹرکی گورنمنٹ تباہ کی ہے اور اسلامی خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے کمروں میں لے گیا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں والے کمرے میں لے گیا۔ اس سے پھر آگے لے گیا تو ایک ایسا کمرہ تھا جس میں اس کی ماں رہتی تھی، اس ماں والے کمرے میں گیا تو اس میں ایک بالکل قد آدم تصویر لگی ہوئی عورت کی، بالکل مادر ذات ننگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تصویر کیا بعد میں کی لگی ہے؟ اسے کہا نہیں یہ اسی وقت سے ہے، کوئی اس گورنمنٹ نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ تو بادشاہ کی ماں کے کمرے میں مادر ذات ننگی عورت کی اتنی لمبی تصویر ہے، اور بادشاہ کی جو بیویوں کے کمرے تھے اس میں جو خرافات تھی اس کا پوچھنا ہی کیا۔ تو اس نے چند حال دکھا کر کے واپس ہمیں باہر لے آیا، 1.5 گھنٹہ لگا، چند حال دیکھنے میں 1.5 گھنٹہ لگا۔ خیر باہر آئے، وہاں ترکیہ کے جو قسطنطنیہ کے ہمارے جو 2 صاحباب تھے جو ہمیں لے گئے تھے، تو محل سے نکل کر باہر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں، تو ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے، بھائی زکریا تھے، وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، بڑے بھلے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کیا محل کیسا دیکھا، پسند آیا آپ کو محل، کیا رائے ہے اس محل کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ رائے تو میں کیا بتاؤں، میں جس مقصد کے لیے ٹرکی آیا تھا وہ مقصد میرا اس کو دیکھ کر حاصل ہو گیا۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا میں ٹرکی یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اسلامی خلافت بنو عباس کی ختم ہونے کے بعد میں جو ٹرکی خلافت آئی تھی، خلافت عثمانیہ، یہ خلافت عثمانیہ 500 سال تک رہی۔ یہ 500 سال سے جو خلافت عثمانیہ تھی یہ اللہ نے ہم سے کیوں لے لی؟ میں اس کے اسباب دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ محل دیکھ کر کے مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارا استحقاق خلافت کا رہا نہیں تھا، اور اللہ نے لے لی، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ محل دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم خلافت کے اہل نہیں رہے تھے، وہ خلافت ہم سے لے ہی لی جانی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جو
ہم نے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہم نے یوں بے قدریاں کی ہیں، یوں اللہ نے وہ نعمتیں ہم سے لے لی ہیں۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ نعمتیں اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ وہ اپنے احوال بگاڑ نہ لیں۔ جب تک وہ اپنے احوال بگاڑ نہ لیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو ان سے نہیں چھینتے ہیں، واپس نہیں لیتے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو مضمون باندھا ہے شعر میں وہ الٹا باندھا ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں۔ سر اقبال نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اس وقت اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوم جب تک اپنے احوال نہیں بدلے گی اللہ اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ زبردستی اصلاح نہیں کریں گے۔ قوم خود اصلاح چاہے گی تو اللہ اصلاح کریں گے۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ وہ اپنی بگڑی ہوئی حالت بدلنے کا جب تک ارادہ نہیں کرے گی اللہ اس کے احوال نہیں بدلیں گے۔ یہ مضمون قرآن کے مطابق نہیں ہے اور تاریخ کے مطابق بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور جب مبعوث ہوئے تو جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا؟ جزیرۃ العرب دنیا کا بدترین خطہ تھا گمراہی اور خباثتوں اور ظلم اور عدوان اور شرارتوں کے اعتبار سے، مگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس علاقے کو بدل دینا ہے۔ اللہ نے اپنا نبی آخر الزمان مبعوث کر دیا اور وہ علاقہ حضور کے ذریعے سے اللہ نے اس علاقے کی اصلاح فرما دی، ایسی اصلاح فرما دی کہ قیامت تک اس کی کوئی نظیر نہیں۔ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کون سا ارادہ کیا تھا اپنے حالات بدلنے کا؟ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا اسے بدلنے کا۔ اس لیے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ بدلنا چاہے اللہ جب چاہے بدل دے، اس کے لیے کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو نعمتیں اللہ دیتے ہیں وہ نعمتیں جب تک آدمی اپنے احوال نہ بگاڑے اللہ چھینتے نہیں۔ دیکھو ایک قاعدہ سمجھو، یہ گنہگار ہے اس کے گناہ معاف کر دینا یہ تو فضل ہے، فضل ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والے ہیں۔ اور ایک بے گناہ ہے اسے جہنم میں ڈال دینا یہ ظلم ہے، اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتے۔ آدمی خود اپنے پیروں پر کلاڑی مارے گا تو جہنم میں اللہ ڈالیں گے، لیکن آدمی نے برائیاں نہ کی اور اللہ جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ قوم گمراہ ہے، اس گمراہ کو ہدایت پر لے آنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے پہنچ جائے۔ لیکن یہ قوم راہ راست پر ہے، اسے اللہ میاں خواہ اسے نعمتیں لے لیں، یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم اللہ نہیں کرتے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم کے احوال قوم اپنے احوال خود نہیں بگاڑتی اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھینتے نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں خلافت کبریٰ دی تھی، وہ خلافت کبریٰ ختم ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ گئی، وہ ہم نے کرتوت یہ کیے تھے اس لیے گئی۔ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں غیر منقسمہ ہندوستان میں اللہ نے ہمیں حکومت دی تھی، وہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے یہ صورتحال کی تو ہماری حکومت گئی۔ ایک ایک عورت کو جب 6 روپے کی ایک گائے کی قیمت تھی، چل اتنے مہر دے رکھے تھے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہر کی زیادتی ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو مہر کی اتنی کمی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال جو سنت مہر ہے یہ درمیانی راستہ ہے، معتدل بیچ کا راستہ وہ ہے جو حضور نے اپنی بیٹیوں کا مہر باندھا اور اپنی بیویوں کا مہر دیا، وہی 1530 گرام چاندی یا اس کے اکول قیمت پر ہے۔ یہ ہے درمیانی، یہ بہت کم بھی نہیں ہے، اچھی خاصی رقم ہے۔ یہ 1530 گرام کوئی معمولی رقم نہیں، اچھی خاصی رقم ہے، اور بہت بڑی بھی رقم نہیں، بہت بڑی بھی رقم نہیں ہے، یہ درمیانی رقم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم کتنی مہر ضروری ہے؟
اور زیادہ سے زیادہ کتنی مہر ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی یہ سمجھو کہ منیمم 10 درہم ہے، اور 10 درہم کا وزن ہوتا ہے 28 گرام چاندی. 28 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ تو کم سے کم اتنا مہر تو نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. 25 گرام چاندی مہر نہیں بن سکتی. کم سے کم 28 گرام 10 درہم تو ہونے مہر ضروری ہے. اور میکسیمم کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہے دے دو، اربوں خربوں کروڑوں روپے دے دو، سارا گھر بھر کر کے سونا دے دو، تمہارے پاس ہو تو کس نے منع کیا ہے؟ میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے، منیمم جو ہے 10 درہم ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر مہر ہونا کتنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ عام طور پر مہر ہونے کا کہیں تو ہے اتنا کم کہ بکری کی قیمت کے بقدر بھی عورت کی قیمت نہیں رہی. عورت کی قیمت بکری کی قیمت کے بقدر بھی نہیں رہی. قیمت کا مطلب ویلیو، احترام. عورت کی قیمت تو انسان کی کوئی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کا ویلیو اور احترام جو ہے بکری کی قیمت کے بقدر بھی نہیں رہا. اور کہیں ہمارے یہاں یو پی میں مہر مقرر ہوتا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت. یہ 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت آج نہیں. جس وقت میں 2 آنے مزدور کی مزدوری تھی، دن بھر کی جو مزدوری تھی وہ 2 آنے تھی، 12 روپے 40 کلو گھی تھا اصلی. 12 روپے میں 40 کلو اصلی گھی ملتا تھا. اس وقت میں مسلمانوں کے جو مہر تھے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت. اب سکہ رائج الوقت مانے وہی رانی سکہ. وہ جو رانی سکہ آج اگر کسی کے پاس میں ہو تو اس کے 500 ہندوستانی روپے ملیں گے. وہ سکہ رائج الوقت 5 لاکھ مہر 10 لاکھ مہر یہ مہر باندھتے تھے شورفا. اور اتنے پیسے کس کے پاس رکھے ہیں؟ سارے ضلع میں مل کر اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. تو پھر کرتے کیا تھے؟ کوئی پیسہ کوئی مہر نہیں دیتا تھا، معاف کرواتے تھے، بیوی سے معاف کرا دیتے تھے. اور کبھی زندگی میں معاف نہیں ہوا تو عورت مر رہی ہے، نزا کی حالت ہے، ساری عورتیں اس کے پیچھے ارے مہر معاف کرتی مر رہا ہے، مہر معاف کر کے مر، مہر معاف کے مر. اس کو کلمہ نہیں بتائیں گے، اس کو مہر معاف کر کے مروائیں گے. اور شوہر مر گیا تو وہ تو عدت میں بیچاری ہے، شرما شرم چاروں طرف آتے بیٹھیں گے، معاف جلدی مہر معاف کر، جنازہ اٹھنے سے پہلے مہر معاف کرائیں گے اس عدت میں. تو اگر شوہر مر گیا تو جنازہ اٹھنے سے پہلے بیچاری کو مہر معاف کرنا ہے. اور اگر وہی مر رہی تو سکرات میں اسے مہر معاف کرنا ہے. کیوں؟ اتنا مہر کہاں سے لا کر دیں گے؟ یہ سب مہر کے بارے میں بے اعتدالیاں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں کہ کہیں تو اتنا کم مہر ہے کہ کوئی بکری کے قیمت کے بقدر بھی مہر نہیں، کہیں اتنا بڑا مہر ہے کہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، معافی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہیں اتنا بڑا مہر ہے کہ دیا تو جا سکتا ہے لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے. اس لیے ان سب صورتوں میں جو اعتدال والی شکل ہے وہ اعتدال والی شکل ہے مہر فاطمی، وہ درمیانی ایک شکل ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو حضور نے اپنی بیویوں کو اتنے مہر دیے ہیں، اپنی بیٹیوں کی اتنے مہر باندھے ہیں، لہذا اس سے زائد کوئی مسلمان مہر باندھے گا تو وہ مہر میں بیت المال میں ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا. یہ وہ دور ہے جب اسلامی فتوحات ہوئی اور خوب پیسہ مسلمانوں کے پاس آیا، مال غنیمت آیا. تو جب مال غنیمت آتا ہے، پیسہ مسلمان کے پاس آتا ہے تو پھر ہر طرف آدمی فراغت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کھانے میں بھی، رہنے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی، بیویوں کے ٹھاٹھ میں بھی، مہر میں بھی، ہر طرف یہ خرچ کرتا ہے. تو یہ شروع ہوئی تھی. حضرت نے تقریر فرمائی، جمعہ کی نماز پڑھائی. جمعہ کی نماز پڑھا کر کے حضرت جب چلے تو عورتیں بھی اس زمانے میں مسجد میں آتی تھی اور اب بھی آتی ہیں، مسجد نبوی میں اب بھی عورتیں آتی ہیں. تو جب ان کے قریب سے حضرت عمر گزرے تو ایک عورت مجمع میں سے کھڑی ہوئی. کون عورت تھی اللہ جانے، لیکن لمبے قد کی عورت تھی،
بھرے بدن کی عورت تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قبیلے مزر کی عورت ہو، ایسا اندازہ ہوتا تھا. یہ سب روایت کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب کہ عورت پردے میں ہے. لیکن کتنا لمبا ہائٹ ہے یہ پتا چلے گا، بدن پتلا ہے موٹا ہے یہ پتا چلے گا، کون سے خاندان کی ہے. عورت پردے میں ہو تب بھی پتا چل جاتا کون سے خاندان کی. تو راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ جانے وہ کون عورت تھی، لیکن لمبے قد کی تھی، بدن اس کا بھرا ہوا تھا، اور قبیلے مزر کی کوئی عورت ہو ایسا معلوم ہوتا تھا. اس نے کھڑے ہو کر کے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، کل گزشتہ تم اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اپنے باپ کے چرواہے تھے، اپنے باپ کے اونٹ لے کے جنگل میں چرانے جایا کرتے تھے. اس نے کہا کہ عمر، کل گزشتہ تم اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے، آج تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ اللہ نے جو حق ہمیں دیا ہے اسے تم ضبط کر کے حکومت کے بیت المال میں داخل کر دو گے. اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں اعلان کرنے کی ہمت ہو گئی. تو حضرت عمر ایک دم رکے اور رک کر کہا کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کون سے حکم اعلان کیے. تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا. اگر تم نے کسی وجہ سے عورتوں کو مہر میں ڈھیر سا مال دے رکھا ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق کے بعد اس دیے ہوئے میں سے کچھ بھی مت لو. تو یہ تو مسئلہ طلاق کا اور طلاق کے بعد دیے ہوئے مہر میں سے لے سکتے یا نہیں، وہ مسئلے تو سب الگ ہیں. لیکن جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے کسی عورت کو مہر میں ڈھیر سا مال دے رکھا ہو، ڈھیر سا یعنی چھوٹا سا پہاڑ، چھوٹے سے پہاڑ کے بقدر مال دے رکھا ہے اسے، سونا چاندی، تو معلوم ہوا کہ اتنا مہر بھی دیا جا سکتا ہے. قرآن کے اشارے سے نکلا کہ اتنا مہر بھی دیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں یہ حق دیا ہے، اور اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اس میں سے کچھ واپس طلاق کے وقت مت لو. اور تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ تم اعلان کرتے ہو کہ ہم زائد جو ہے اسے ضبط کروں گا اور بیت المال میں داخل کروں گا. حضرت عمر نے آیت سنی اور فوراً فرمایا کہ اصابت المرأة واخطأ الرجل، اصابت المرأة واخطأ الرجل، عورت صحیح بات سمجھی اور مجھ سے غلطی ہوئی. اور اعلان کیا بھائی سب آؤ، سب لوٹ کر آ جاؤ. سارا مجمع جو نمازی چلے گئے سب لوٹ کر آ کے مسجد بھر گئی اور حضرت پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور یہی جملہ کہا اصابت المرأة واخطأ الرجل، عورت مسئلہ صحیح سمجھی اور مجھ سے مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اور کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی مہر باندھے گا اور عورت کو دے گا تو وہ دے سکتا ہے، مسئلہ یہی کہ دے سکتا ہے، میں ضبط نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ مہر کا بہت زیادہ ہونا یہ نہ عزت، دنیا میں عزت کی کوئی بات ہے نہ آخرت میں کوئی عزت کی بات ہے. اگر مکرمہ اور عزت کی بات ہوتی تو حضور کی بیٹیوں اور حضور کی صاحبزادیوں کا مہر اور حضور کی بیویوں کا مہر بہت بڑا بڑا ہونا چاہیے تھا. درحال ہے کہ حضور کا مہر اس سے زیادہ میرے علم میں نہیں، لہذا جو مسنون مہر ہے اسی مہر پر رہو، اسے زیادہ مت باندھو. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ اس سے باندھے گا تو میں اس مہر کو، زائد مہر کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل نہیں کروں گا. وہ عورت کو دے گا تو دے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ سخت بھی بہت، کتنا سخت قانون کہ زائد مہر باندھو گے میں ضبط کروں گا اور بیت المال میں داخل کروں گا، اور نرم اتنا کہ ایک عورت ٹوک دے تو فوراً بڑے مجمع میں، سارے مجمع میں اعتراف کہ عورت نے مسئلہ صحیح سمجھا، مجھ سے مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہی مزاج تھا. تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ میرے ابا صحیح کمپلینٹ لائے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا. تو حضرت کو بہت حیرت ہوئی اور حضرت نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ کہا کہ میاں صاحبزادے کیوں نہیں مانتے اپنے ابا کی بات؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات مانے. دیکھو یہاں بھی سمجھو، تین حق ہیں: خدمت، اطاعت اور تعظیم.
تعظیم اس میں باپ کا حق بڑا ہوا ہے، ماں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور خدمت اس میں ماں کا حق بڑا ہوا ہے۔ خدمت باپ کی بھی کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، لیکن ماں کا حق اس میں بڑا ہوا ہے، خدمت میں ماں کا حق بڑا ہوا ہے، اور تعظیم میں باپ کا حق بڑا ہوا ہے۔ اور فرمان برداری، کہنا ماننا میں باپ اور ماں کا دونوں کا یکساں حق ہے۔ باپ کہے اس کی بھی ماننا ضروری ہے، ماں کہے اسے بھی ماننا ضروری ہے۔ اور باپ کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا، جیسے طالب علم استاد کا احترام کرتا ہے، مرید پیر کا احترام کرتا ہے، ایسے باپ کی تعظیم کرنا، یہ تعظیم باپ کا حق ہے۔ ماں کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن ماں کا حق تعظیم میں کم ہے، باپ کا حق تعظیم میں زیادہ ہے۔ اور خدمت ماں کو بھی کرنی چاہیے، باپ کی بھی کرنی چاہیے، لیکن ماں کا حق خدمت میں بڑھا ہوا ہے، باپ کا کم ہے اس سے، ماں سے۔ یہ سب درجہ بندی ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، مگر ماں کا حق بڑھا ہوا ہے۔ ماں کا حق بڑا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں باپ نے کہا کہ مجھے وضو کرا، اور ماں نے کہا مجھے وضو کرا، ایک ہی وقت میں دونوں کہتے ہیں وضو کرا، ماں کو پہلے کرائیں گے، ابا کو بعد میں کرائیں گے۔ دونوں نے کوئی خدمت مانگی، اس نے کہا مجھے چائے پلا، اس نے کہا مجھے چائے پلا، تو یہ خدمت ہے، ماں کو پہلے پلائیں گے، ابا کو بعد میں پلائیں گے۔ اور تعظیم باپ کا حق پہلے ہے، ماں کا بعد میں ہے۔ اور کہنا ماننا، جب تعارض نہ ہو تو باپ نے جو کہے گا وہ بھی مانے گا بیٹا، اور ماں جو کہے گی اسے بھی مانے گا۔ تو یہ تین چیزیں الگ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کا کہنا مانے، لہذا تیرا ابا جو کہتا ہے یہ ماننا چاہیے۔ تو جب یہ حق لفظ آیا تو اس لڑکے نے یہ کہا کیا حضرت، کیا باپ کا ہی اولاد پر حق ہوتا ہے یا اولاد کے بھی باپ پر کچھ حق ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف حق ہے، جیسے باپ کا اولاد پر حق ہے، اولاد کے باپ پر بھی حق ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کے کیا حق ہیں باپ پر؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے 3 حق ہیں باپ پر۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرنے کا ارادہ کرے تو سوچ کر، ڈھونڈ کر، جائزہ لے کر کے دیندار لڑکی سے نکاح کرے، تاکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ دیندار پیدا ہو۔ عورت کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، سارے عورت کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں، لہذا عورت آوارہ ہے، عورت بے نمازی ہے، عورت بری زندگی رکھتی ہے، عورت ناجائز کا چیزیں کھاتی ہے، ان سب کے اثرات بچے پر آئیں گے۔ اور عورت دیندار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، حلال و طیب غذا کھاتی ہے، اس کے خیالات سوچ جو ہیں دینی ہے، تو اس سب کے اثرات آئیں گے بچے میں۔ تو لہذا اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر یہ ہے، باپ پر یہ ہے کہ باپ جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو سوچ کر ایسی عورت سے شادی کرے جو دیندار ہو، تاکہ اس کی کوکھ سے نیک اولاد پیدا ہو۔ پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، یہ اولاد کا حق ہے باپ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ایسے مرحلے میں رکھنا ہے کہ اولاد خود اپنا نام نہیں رکھ سکتی، باپ ہی رکھے گا، اور اچھا نام رکھے گا تو اچھا اس کے اوپر اثر پڑے گا، اور برا نام رکھے گا برا اثر پڑے گا۔ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ نام کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ الفاظ کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو، آپ تجربہ کیجئے، آپ ایک بیٹے کو جو تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہے، 4 سال کا ہو جائے، 4 سال 5 سال کا ہو جائے، اب اس کا نام رکھ دو ڈایو، پوئرا بہت ڈایو چھائی یہاں، میرا بیٹا بہت عقل مند ہے یہاں۔ اب ہر مرتبہ اسے کہو تم ڈایو ڈایو کرو، کہو کوئی بھی موقع ہے تو لفظ ڈایو استعمال کرو، عقل مند عقل مند عقل مند، اس میں عقل پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا نام رکھو گانڈو،
ارے گانڈا آئی آؤ وہ بیوقوف، یہاں ہر بات میں تم اسے بیوقوف کو بیوقوف کو بیوقوف، سال بھر ہوتے ہوتے بیوقوف نہیں ہوگا تب بھی بیوقوف بن جائے. کر لو تجربہ، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لے، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لو. گانڈو گانڈو بیوقوف 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 ہو جائے گا. اور بھلا 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 شریف شریف سمجھدار 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 عقل مند عقل مند کہتے کہتے اس میں عقل آ جائے گی. تو الفاظ کا اثر پڑتا ہے، جو الفاظ آدمی بار بار سنتا ہے اس الفاظ کا اثر پڑتا ہے. تو جو نام ہے یہ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ناموں کے معنی نہیں سمجھتے. یہ کا نام رکھا عاقل، عاقل کے کیا معنی؟ عقل مند. جب آپ بار بار بلائیں گے کہ بھائی عاقل بھائی یہاں آؤ، بے فلاں بھائی، تو عاقل کے معنی عربی والے تو سمجھتے ہیں، وہ تو عقل مند معنی ہے. جب وہ لفظ عاقل بار بار سنے گا تو اس کے اثرات پڑیں گے اس پر. اور اگر اس کا نام رکھو جاہل غافل، تو جاہل غافل احمق نام رکھو گے تو اس کے معنی بھی وہ سمجھتا ہے. بیوقوف کے معنی نہیں، بدھو کے معنی بدھ کو اس کے دن پیدا ہوئی، اور پیر کے دن پیدا ہوا تو پیرو ہے، اور منگل کو پیدا ہو تو منگلو ہے، اور جمعرات کو پیدا ہو تو وہ جمعراتی ہے، اور جمعہ کو پیدا ہو تو وہ جمن ہے، جمن یا جمن بولتے ہیں. شنیچر اور اتوار کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، وہ برے لفظ ہیں، برے دن ہیں، اس لیے اس دن بچہ پیدا نہیں ہوتا. شنیچر جو ہے عیسائی، شنیچر یہودیوں کا ہے، اور اتوار جو ہے عیسائیوں کا ہے، اس لیے ان 2 دن بچے نہیں پیدا ہوتے مسلمانوں کے یہاں. اور باقی سب دنوں کے نام رکھے ہیں، پیرو، منگلو، بدھو، جمعراتی اور جمن. لا الہ الا اللہ. تو حضرت نے بتایا کہ دیکھو ماں باپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ، اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو اولاد پیدا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا بہترین شاندار نام رکھا جائے. تیسرا حق حضرت نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو باپ، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کو دینی تعلیم دے اور دینی تربیت کرے. یہ 3 حق ہیں اولاد کے. دنیا میں لوگ اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے رات دن دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ کچھ اولاد کے لیے بنا کر جائیں، کچھ زمین کچھ مکان بنا کر جائیں، کچھ بیلنس چھوڑ کر کے جائیں. حدیث شریف نے کیا کہا ہے؟ حدیث شریف نے کہا ہے ما نحل والد ولدا خیر من ادب حسن. کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی گفٹ کبھی نہیں دی. اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے وہ اچھی تربیت ہے. اس اچھی تربیت پر جتنا خرچ ہو خرچ کرو، یہی اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے. ورنہ تمہارا دیا ہوا مال اولاد کے پاس بھی 4 دن بھی نہیں رہنا ہے، وہ تو چند دن میں اڑا دے گا. میرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھو. اس ملک کے احوال جو ہیں وہ بہت خطرناک احوال ہیں. اپنے جنریشن اور اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت پر، اور ان تعلیم یعنی ان کو دین کی تعلیم دینا اور ان کو تربیت کرنا یعنی اسلامی ماحول میں رکھ کر کے ان کی تربیت کرنا، اس کے لیے خرچ کرو. اپنے اسلامی مدرسے قائم کرو، اسلامی اسکول قائم کرو، اسلامی گھر سے اسکول قائم کرو. اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں رکھ کر کے اس کے اوپر خرچ کرو. جتنا خرچ ہو کرو. یہی تمہاری اولاد کے نسلوں کے کام آنے والی چیز ہے. بیلنس کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اگر اس کو حقیقت کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اگر اس کے پاس ہم بیلنس نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے اس کی قسمت بنائی ہے، اس کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے اللہ خود ہی اسے پہنچائیں گے. بھوکا نہیں ماریں گے، اس کا پیٹ ضرور بھرے گا. لیکن اگر ہم اس کی تربیت کر کے نہیں گئے اور آوارہ ہو گیا، وہ لڑکا یا لڑکی آوارہ ہو گیا، تو ہمارا بیلنس اس کے کچھ کام نہیں آنا. وہ بیلنس اور تباہ کرے گا اسے. اگر وہ آوارہ ہو گیا تو ہمارا بیلنس اور تباہ کرے گا اسے. اس لیے حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی کوئی گفٹ نہیں دی. لہذا دینی تربیت کرنا، دین کی تعلیم دینا، دین کی تربیت کرنا، یہ اولاد کا باپ پر حق ہے.
یہ حضرت نے 3 حق بتائے. دیکھو یہ 3 حق ہیں. اس 3 کے حق کے بدلے میں 3 حق ہیں. باپ کی تعظیم، باپ کی اطاعت فرمان برداری اور باپ کی خدمت. یہ 3 حق ہیں، 3 کے بدلے میں 3 ہیں. 3 برابر سرابر حقوق ہیں. یہ نہیں کہ کم و بیشی ادھر سے 3 حق ادھر ہیں تو ادھر سے 3 حق ادھر ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ حضرت میری کہانی سنیے. یہ ابا بیٹھے، ان سے پوچھیے. انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بدنام زمانہ تھی. میری امی کو اچھا، اس کے بارے میں اچھا خیال لوگوں میں نہیں تھا، بدنام سمجھی جاتی تھی. ایسی عورت سے تو انہوں نے شادی کی تھی. پہلا حق تو اولاد کا مارا. پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا ہے انہوں نے جعل. جعل عربی میں کہتے ہیں گوبریلے کو. گوبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے جو بیل بھینس کا گوبر ہوتا ہے. برسات میں اس گوبر میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جو سوراخ کر کے گوبر تو اندر لے جاتا ہے اور مٹی باہر لاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں گوبریلا، گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں. تو عربی جعل کے معنی ہے یہ گوبریلا کا میرا نام جعل رکھا ہے. گوبریلا جو کتنا برا نام رکھا، کوئی نام رکھنے کو ملا اس سے. اور اس نے کہا کہ آج میری عمر 19 سال کی ہے، میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا ہوں. تو 3 حق مارے. شادی کی تو اولاد کے حق کا لحاظ نہیں کیا. پیدا ہوا بیٹا تو نام رکھتے ہو تو اچھا نام نہیں رکھا. اور اتنی بڑی عمر ہو گئی اور دین کی نہ تعلیم دی نہ تربیت دی. تو اس لڑکے نے کہا کہ میری کہانی یہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصہ آیا، اس قدر غصہ آیا، اس قدر غصہ آیا اور باپ پر، اور اتنا ڈانٹا اور نکال دیا اپنے سے. گیٹ آؤٹ، کہا نکلو یہاں سے. پہلے تم نے اپنی اولاد کے جو 3 حق مار رکھے ہیں اس کی تلافی کرو، اور جب تلافی کر چکو تب کمپلینٹ لے کر آئی ہو کہ اولاد تمہارا کہنا نہیں مانتی. جب تک تم اپنے حقوق نہیں ادا کرو گے تمہیں کمپلینٹ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. نکال دیا اپنے سے کہ جاؤ جو تم نے 3 حق مارے ہیں پہلے اس کی تلافی کرو، اور جب تک اس کی تلافی نہ کر لو میرے یہاں کمپلینٹ لے کے مت آئیو. یہ واقعہ ہے روایت میں، حدیث میں حدیث ہے. اس واقعے میں آپ اپنی معاشرے کی تصویر دیکھیں، اپنے معاشرے کی تصویر دیکھیں کہ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اولاد کے یہ 3 حق ادا کر رکھے ہیں. اور میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر ماں باپ اولاد کے یہ 3 حق ادا کریں تو اولاد ایسی نالائق اور ناہنجار ہو ہی نہیں سکتی جو ماں باپ کے وہ 3 حق ادا نہ کرے. تعظیم، اطاعت اور خدمت، یہ جو ماں باپ کے 3 حق ہیں یہ 3 حق ادا نہ کرے ممکن نہیں. لیکن اگر ماں باپ ہی اولاد کے 3 حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ماں باپ کو جوت بھی کھانے ہوں گے، گالیاں بھی کھانی ہوں گی، اور پھر رونا بھی پڑے گا. ان سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اصل مسئلہ تو میں یہ سمجھاتا تھا کہ شریعت میں کہیں ایک طرفہ حق نہیں ہے، یکساں حق ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے یہ پوچھنا کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، بس یہی جو ایک طرف سے پوچھنے کا مزاج ہے میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے. ہمیشہ اصل بات تو یہ ہے کہ نیکی کر دفن کر. ہمارے یہاں اردو کے ایک مسئلہ نیکی کر دفن کر. میرا حق کیا ہے، میرا حق مت مانگو، مت نہ جانو. دوسرے کا مجھ پر کیا حق آتا ہے اسے سمجھو، اسے یاد کرو، دوسرے کا حق ادا کرو. جب دوسرے کا حق ادا کرو گے دوسرا جک مار کر ہمارا حق دے گا. دیکھو ہم پڑھاتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حق ہمارے طلباء پر کیا ہے، کبھی نہیں سوچتے. ہاں یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ان طالب علموں کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے حق تلفی نہ ہو. ان طلباء کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے حق ادا کریں، اور ہم پوری کوشش کر کے ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے طلباء اپنے ماں باپ سے زیادہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی حق ان سے نہیں مانگا، ہم نے ان کے حق ادا کیے. ان کے حق ادا کب کیے؟ جب ہم نے جانا کہ ان کے ہم پر یہ حق ہے. تو میرے بھائیوں یہ جاننے کی کوشش کرو ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرو. اسے تم کمپلیٹ ادا کرو گے تو تمہارے تو حقوق خود بخود عورتیں ادا کریں گی. انسان احسان کا غلام ہے.
جب تم ان کے حق ادا کرو گے وہ ان پر احسان ہوگا، اور انسان احسان کا غلام ہے، وہ تمہارے حقوق ضرور ادا کرے گی۔ لیکن ہماری مشکل تو یہ ہے کہ استاد چاہتا میرا حق، شوہر چاہتا میرا حق، میرا حق تو سب کہتے ہیں مجھ پر حق، یہ کیوں نہیں پوچھتا کوئی، اور اسے کیوں نہیں جاننا چاہتے اور اسے ادا کرنے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باقی بات کل کریں گے، وقت ہو گیا۔